السلام علیکم، اردو سٹوریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پلیز ہمارے چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی تالاب میں ایک سارس رہا کرتا تھا۔ وہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ مچھلیاں اسے سخت ناپسند کرتی تھیں کیونکہ ہر وقت وہ ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ سارس بڑا اس تالاب میں خوش تھا۔ وہ شکار کرتا، پھر ہوا میں اڑتا اور خوب مزے کرتا۔ وہ اپنی زندگی میں بڑا خوش تھا۔ وہ کھلی فضا میں اڑ کر اپنی زندگی کو لطف اندوز کرتا اور واپس تالاب میں آ جاتا۔ روز اس کا یہی معمول تھا۔ وہ روز مچھلیاں پکڑتا، شکار کرتا اور کھا جاتا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ سارس بوڑھا ہو رہا تھا۔ اب اس سے شکار کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کو بہت بھوک لگی تھی۔ وہ مچھلیوں کے پیچھے بھاگتا، مچھلیاں بہت آگے نکل جاتی اور اس سے پکڑ نہیں ہوتی۔ ایک مچھلی بڑی شیطان تھی۔ وہ آتی سارس کے پاس، اس کو تنگ کرتی اور بھاگ جاتی۔ دوسری مچھلیاں اسے سمجھاتی کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن کہتی نہیں، اب مجھے نہیں پکڑ پائے گا۔ وہ اس کو اس طرح تنگ کرتی۔ سارس تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ایک دن وہ خوب ترکیبیں لگانے لگا کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے میں اپنا پیٹ بھر سکوں۔ سارس کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ترکیب ایسی لڑاؤں جس سے خود ہی بیٹھے بٹھائے مجھے کھانا مل جائے۔ اس نے ایسا ہی سوچا۔ وہ ایک جگہ دریا کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ساری مچھلیاں اس کے پاس آتی، وہ کسی کو نہ کھایا۔ وہ ایسے ہی گم سم کھڑا رہا، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ پھر کیکڑا اس کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، سارس بھیا کیا بات ہے؟ تم آج نہ کسی کو کھا رہے ہو، نہ کچھ بول رہے ہو، نہ چہچہا رہے ہو، کیا بات ہے؟ سارس نے کہا، میں بہت پریشان ہوں۔ کیکڑے نے کہا، تم مجھے بھی بتاؤ۔ اس نے کہا، دریا بہت جلد سوکھ جائے گا۔ کیکڑے نے بہت جلدی یہ بات پورے تالاب میں پھیلا دی۔ سارے جانور سارس کے پاس جمع ہو گئے۔ سارس نے کہا، پاس ہی ایک اور تالاب ہے، میں تم سب لوگوں کو وہاں جا کے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ایک میری شرط ہے کہ میں تم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی لے جا سکتا ہوں، سب کو ایک ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور راستے میں تھوڑا دیر رکوں گا اور سانس لوں گا۔ سب مان گئے۔ سارس نے اپنے منہ میں جتنی مچھلیاں آ سکتی تھیں رکھیں اور ہوا میں اڑ گیا۔ پھر ہوا میں اڑتے اڑتے وہاں ایک پہاڑ کے اوپر جا کر اتر گیا۔ پھر ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے ساری مچھلیاں کھا لیں اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ اس نے کہا، اچھا یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، اس طرح تو روز میں اپنا اسی طرح پیٹ بھر سکوں گا۔ اس نے کچھ دیر آرام کیا، پھر واپس آیا اور آ کر باقی مچھلیاں کو لے جانے کے بارے میں سوچا۔ جب وہ واپس آیا تو اتنے میں کیکڑے نے کہا، اب تم مجھے لے جاؤ، اب میں بھی جہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب تمہیں لے چلتا ہوں۔ سارس نے دل ہی دل میں سوچا، چلو آج کچھ الگ کھانے کو ملے گا۔ جب سارس کیکڑے کو لے کر ہوا میں اڑ رہا تھا تو کیکڑے نے پوچھا، سارس بھیا دریا کتنی دور ہے؟ کیکڑے کی بات سن کر سارس کو ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں وہاں دوسرے دریا میں لے جاؤں گا؟ وہاں تو کوئی دوسرا دریا ہی نہیں ہے، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو کیکڑے نے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ کیکڑا ذرا نہیں گھبرایا، اس نے ہمت سے کام لیا اور سارس کی گردن مروڑ دی۔ سارس مر کر وہیں زمین پر گر گیا۔ کیکڑا جیسے تیسے کر کے دوبارہ واپس پانی میں پہنچ گیا اور واپس آ کر سب کو یہ بات بتائی اور خبردار کیا کہ ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی ہمیں وقت سے پہلے ہی کسی انجانی خبر کے بارے میں سن کر پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بہتر کارساز ہے اور ہر کسی کی مدد کرنے والا ہے۔ سارس کو اس کے کیے کا انجام